بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مبارک یزید کی بے قیدیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں اس کو بے مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا اور اس کی کسی کجروئی اور گمراہی پر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیندار کا تازیانہ تعزیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کا دشمن تھا، اور اسی لیے حضرت امام رضی اللہ عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سایہ اٹھنا تھا۔ یزید کھل کھیلا اور انواع و اقسام کے معاصی کی گرم بازاری ہو گئی۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب دھڑلے سے رائج ہوئے۔ نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ تمرد و سرکشی انتہا کو پہنچی۔ شیطنت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گراں لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ قتل، غارت اور طرح طرح کے مظالم ہمسائگان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے۔ وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے۔ 700 صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زائد کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا۔ ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے۔ 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مجنو بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ابن غسیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ پھر یہ لشکری شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ رستہ میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق سے سنگباری کی۔ منجنیق پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے۔ اس کی ضد بڑی زبردست اور دور کی مار ہوتی ہے۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بدینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبا کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید پلید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ بد نصیب 3 برس 7 مہینے تحت حکومت پر شیطنت کر کے 15 ربیع الاول 64 ہجری کو، جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ ہنوز قتال جاری تھا کہ یزید ناپاک کی ہلاکت کی خبر پہنچی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ندا فرمائی کہ اہل شام تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اہل مکہ کو ان کی شر سے نجات ملی۔ اہل حجاز، عراق و خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا، باپ کے ناپاک افعال کو برا جانتا تھا۔ حنان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تادم مرگ بیمار ہی رہا اور کسی کام کی طرف نظر نہ ڈالی، اور 40 دن یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ کرے۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی تو میں اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہل مصر و شام نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا۔ 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام ہوا۔ عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا۔ مختار نے دریافت کیا، تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے بے وفائی کی تھی، اب کیوں اس سے دست بردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے روز کیوں خانہ نشین نہ ہوا؟
اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ برادر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے اور شمر کی لاش کو گھوڑوں کی سموں سے رون دیا، جس سے اس کے سینہ اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ شمر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے ہے اور ابن سعد اس لشکر کا قافلہ سالار و کماندار تھا جس نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پر مظالم کی طوفان توڑے۔ آج ان ظالمان ستم شہار و مغروران نابکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہے ہیں اور دنیا میں کوئی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں۔ ہر شخص ملامت کرتا ہے اور نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور ان کی اس ذلت و رسوائی کی موت پر خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے مختار کے اس کارنامہ پر اظہار فرح کیا اور اس کو دشمنان امام سے بدلہ لینے پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد مختار نے ایک حکم عام دیا کہ کربلا میں جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالیں، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔